اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو انسان کے مشکلات کو کن فیکون سے حل کرنے پر قادر ہے۔ آج کا جو عمل، جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرفوعاً روایت کے ارشاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ روزانہ اس کو صبح و شام میں 7 آیات کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں، آپ کی مدد کن فیکون سے کر دی جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل بڑا ہی خاص ہے، آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تر آیات میں آپ سے ذکر کروں گی اردو ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کریم کس طرح سے قرآن کریم کے ذریعہ ہی ہمارے لیے تمام تر مشکلات کا حل نکالتے ہیں، بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اور دروں پر پھرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو حل ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے لیے نکال دیا ہے۔ تو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہلا نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا عمل جو ہے وہ 7 آیات پر خاص ہے، 7 آیات کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ذکر کرتی ہوں، ان کا ترجمہ بھی میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ کس طرح سے یہ آپ کی زندگی میں افیکٹو ہے۔ بہت سے لوگ اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے بہت سے دروں پر مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن بالآخر آخر میں اللہ کریم کے در پر ہی آنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے ہی اللہ کریم کے در پر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، اور ہمیں پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ہیں۔ اس کی مثال میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے سے آپ کو دینا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں درد ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کوہ طور پر گئے اور اللہ سے کہا یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جڑی بوٹی کھاؤ، اللہ میں اس میں شفا ڈالوں گا اور تمہیں شفا ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ جڑی بوٹی کھائی اور فوراً سے ان کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ اب اگلی دفعہ ان کے پیٹ میں درد ہوا تو وہ فوراً اس درخت کے پاس پہنچے اور اس کی جڑی بوٹی جو بھی انہوں نے بتائی تھی، پتے تھے، جڑی بوٹیاں تھیں، وہ توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیں، لیکن شفا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اللہ کریم کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ وہ جو آپ نے مجھے درخت بتایا تھا نا پیٹ کے درد کی شفا کے لیے، اس سے میں کھا رہا ہوں، مجھے شفا نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہلے تو میرے پاس آیا تھا، میں نے اس میں شفا ڈالی تھی، اب تو پہلے اس کے پاس گیا تو شفا دینے والی ذات تو میں ہوں۔ ایسے ہی اللہ کریم کی ذات مشکلات حل کرنے والی ذات ہے، پریشانیاں دور کرنے والی ذات ہے، رزق بڑھانے والی ذات ہے، عزت دینے والی ذات ہے، ذلت دینے والی ذات ہے، زندگی اور موت کی مالک ذات وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اگر ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری مشکلات کو اللہ کریم فوراً سے ایک راستہ فراہم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ اس میں تمہاری مشکلات کا حل ہے۔ تو پہلے اللہ کی ذات سے جڑا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی راستہ ہوگا وہ اللہ کریم خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ تو جو 7 آیات ہیں وہ آپ نوٹ آؤٹ کر لیجئے کہ وہ کون سی آیات ہیں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ 1 بائی 1 میں آپ سے ذکر کری ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے یہ آپ لکھ لیجئے، چاہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، میں ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، اگر نہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو لکھ کر قرآن کریم سے بھی خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، کلن فی کتاب مبین تک یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سب سے پہلے نمبر پر، پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تک ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے دوسری، اور تیسری جو ہے
وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے کل لن یصیبنا کل لن یصیبنا، یہاں سے لے کر فلیتوکل المؤمنون تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اور فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے، مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تیسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51۔ اسی طرح سے جو نیکسٹ چوتھی آیت ہے وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 51، انی توکلتو سے علی صراط مستقیم تک، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یہ چوتھی آیت۔ اب جو پانچویں جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، ما یفتح اللہ سے عزیز الحکیم تک، اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو کوئی اس کے بعد اس کو کھولنے والا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ چھٹی آیت ہے، وہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، الذین صبروا سے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک ہے، اور جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا ہے، بڑا ہی جاننے والا ہے۔ یہ ہے، اور اس سے جو آخری جو 7ویں آیت ہے وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ تک ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا اس کی بھیجی تکلیف کو وہ ٹال دیں گے؟ یا وہ مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر کو روک رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے، کافی ہے، بھروسے والا، اور اسی پر بھروسہ کریں۔ تو یہ وہ 7 آیات ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کر دی ہیں۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے ان آیات کو، اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 56 ہے۔ وہ ساری کی ساری میں نے آپ سے اسکرین پر بھی شو کر دی ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس کو رزق بھی پہنچائیں گے، اس کی پریشانیوں کا حل بھی بتائیں گے، اس کو ہر مشکل سے اللہ کریم نکال دیں گے، انشاءاللہ زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی، رزق بھی بارش کی طرح اس پر برسے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔